اندر کے کالے وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں. یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی. ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا. میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو. اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا، انکار کروں تو سنت کے خلاف. انہوں نے کہا چل بھائی. لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی. تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا. وہ پھر مسجد نبوی میں آیا. قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا. کون تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے. خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے. ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے. خدا نے حکم دے دیا. اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے. کبھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے. اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن وہ سامنے پھرے. بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے. تو کہنے لگو میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں. کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں. دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی. پڑھ کر دیکھیں آپ قرآن کریم، 9واں سپارہ ہے، ترجمہ ذکر کر رہا ہوں، گپ نہیں ہے. گپ سنانے والے تمہیں اور تھوڑے ہیں، میں بھی گپ سناؤں. فرمایا بس الہم القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم. مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں. اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. آگے پارٹی بن گئے. ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اکٹھا کرنا، دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا، مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گلے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے. زمام بن سلمہ رضی اللہ تعالی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے لوگوں تم میں شہنشاہ کائنات کون ہے؟ صحابہ کرام نے اشارہ کر کے بتلا دیا یہ ہے. قریب ہوا عرض کرنے لگا آپ رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتائیں کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرما دیا ہاں. اس کے بعد کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم کھا کر بتلاؤ کیا آپ پہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن کریم اترا آپ پر؟ آپ نے فرمایا ہاں. ہر بات میں اس نے یہی بات کہی کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیا آپ نے 5 نمازوں کا حکم دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر قسم کھا کر کے کھلا کر کہنے لگا کیا آپ نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے امت کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حج کے بارے میں پوچھتا ہے, زکات کے بارے میں پوچھتا ہے, رمضان کے روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے. اور توجہ کرنا یہ ارکان دین پوچھ کر واپس ہونے لگا اور کہنے لگا واللہ قسم اللہ کی لا ازید ولا انقص منہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. ارکان دین پہ عمل کروں گا, اسلام کی بنیادوں پہ اسلام کی عمارت کھڑی کروں گا, اس کو سنبھال کے رکھوں گا. 10 قدم پڑے کو گیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو میں تمہیں دکھاؤں وہ زمان بن سلمہ تمہارے سامنے جا رہا ہے. اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے نہ میں دین میں کچھ بات بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا بلکہ جو مجھے دین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کو پورا کروں گا. صحابہ کرام نے حضور کی زبان مبارک سے جو سنا اس کو دین بنایا. ہمارے یہاں بیٹھے بٹھائے دین بن جاتا ہے. اب بنا لیا نا انہوں نے, کہنے لگے جی پکڑنا حرام ہے, ہفتے کے دن مچھلیوں کا کھانا حرام ہے, دکیل کر اکٹھا کرنا گلے میں داخل کر لینا حرام کوئی نہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے. انجان لوگ بیچارے ان پڑھ رسومات میں پھنسا رکھے کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا, پانی اس میں ڈالا, مچھلیوں کو اکٹھا کیا, اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی. آواز آئی او لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم نے بھی مکر کیا, تجویز بنائی, میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا. اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ پہلا سپارہ ہے, آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو 100 آدمی تھے, بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے, بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے. شکلیں بدل گئی پروردگار عالم. 100 آدمی تھے, اٹھے بندر بھولو بن گئے.
کی. بڑے بڑے بدلے لو. کوئی قوم شام کو آدمی سوئے, صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بن گئی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں, ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی, الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا. خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے, انسان بنا پھرتا ہے, حسین بنا پھرتا ہے, خوبصورت بنے پھرتے ہو. یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا, ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے. پتہ چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا. کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو, دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا. تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں. کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر, عورتوں پہ وقت آیا, مردوں پہ وقت آیا, مگر نہیں بدلے. کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری جرت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے, پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی ہے. اتنی جرت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان, عظمتوں والا انسان, جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, اس کام میں لگے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلانے آدمی نے مجھے درہ مارا, مجھے بدلہ دلواؤ. فلانے آدمی نے مجھے مارا, بدلہ دلواؤ. کیونکہ کام میں مشغول تھے, فاروق اعظم نے اٹھا کر اس کو ڈنڈا مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو آتے نہیں, اور جب میں دوسرے کام میں لگ گیا تو اب آ گیا. وہ تو ڈنڈا کھا کے چلا گیا. فاروق کے دل کو دھچکا لگا. یہ تھے اللہ والے جن کے سامنے قبر اور قیامت ہر وقت تھی. اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے, عمر و فاروق و خطاب کے بیٹے, تو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا, اونٹوں کا چرواہا تھا, آج 22 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے. اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا, خلیفہ بنایا, امیر بنایا. اب ایک آدمی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے, تو اسے مارتا ہے, قبر میں کیا ملے گی؟ اس آدمی کو بلوایا اور بلا کے اس کے ہاتھ میں درہ دے دیا اور یوں پیچھ کر کے اس کی طرف کھڑے ہو گئے. درہ مار لے, بدلہ لے لے, قیامت میں بدلہ نہ مانگنا. کتنا بڑا آدمی جس کو سرکار مدینہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہو, وہ تو اتنا ڈرتا ہے. اور میں اور آپ جو یوں بارش کی طرح دنیا میں برستے ہو, ہم چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اور یہ کیا بات ہے, جنت ہماری, ہمارے باپ دادا کی. ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جنہوں نے غلامی کی انتہا کر دی اور پرواہ تک نہ کی کہ تکلیف کتنی ہے اور کس طرح جان بن رہی ہے, جان کو بن رہی ہے. قرآن نے اعتراف کیا, گواہی دی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے گلے میں سانس اٹک گیا, پھر بھی خدا کو پکارا, پھر بھی انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی غلامی سے سرتابی نہ کی۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہماری، میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، آخر جوتوں کے لیے بھی کہتی ہیں، کپڑے کے لیے بھی کہتی ہیں، موقع بموقع زیورات کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ہزاروں باتیں ہیں، اور ہم ان کو پورا کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف تجھے میں لے کے چلوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب، یہ تمام کی تمام ہماری مائیں ہیں، کالی کملی والے کی گھر والی ہے۔ فرماتی ہے ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا۔ ہماری ماں کا کھانا بھی دیکھو اور پینا بھی دیکھو، گھر والی ہے شہنشاہ کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ادھر جبریل ان کو سلام کہتا ہے، میکائیل ان کو سلام کہتا ہے، خود خدا عرش عظیم سے ان کو سلام بھیجتا ہے، ان کی گود میں کالی کملی والے کا سر ہے، ادھر قرآن مجید آسمان سے آ رہا ہے۔ اور خوراک کا یہ عالم ہے، پانی بھی پیٹ بھر کے نہیں، یہودی کے قبضے میں ہے میٹھے کنویں کا پانی، مول ملتا ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ، نبی کی گھر والیوں کی خوراک دیکھو، کیا ہو گیا اگر انہوں نے ساریوں نے اکٹھے ہو کر، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اچھی خاصی فتوحات ہو گئی تھی، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ اللہ اکبر، ہماری ماں نے اکٹھا ہو کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ اب تو مدینے والوں کے حالات بدل گئے، اب تو مسلمانوں کے حالات بدل گئے، کئی مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے گزر گئے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ تھوڑا سا ہمارا روزینہ بڑھا دو۔ کچھ پانی بڑھا دو، کچھ کھانا بڑھا دو۔ اندازہ لگائیں آپ، بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں، اتنی سی بات عرض کی ہے، کالے کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھ
رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی. تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی. ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی. یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی. یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو. اور یہ بھی گپ نہیں ہے. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے. ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں. مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا. پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ. تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے. دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو. ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے جانچ پھیلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا. اللہ غنی. تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے. کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی. ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا. ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں. اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے. کھجور کی پنکھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی. چمکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے. سیدہ حفصہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے. بس یہی تھا سردی کا، گرمی کا.
آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔